وأحسن منك لم تركت عيني وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کاروان مدحت کے ساتھ میزبان سرور نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ اپنی کامیابیوں کا سفر اتنی تیزی سے طے کرتے ہیں کہ خود منزلیں حیرت کی تصویر بن کے انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ قسمت کا روشن ستارہ کسی اندیکھی طاقت کے حکم سے مسلسل ان کی پیشانی کے بوسے لیتا رہتا ہے، اور خوش نصیبی کی خوبرو پریاں ان کے گرد جھومر ڈالتی رہتی ہیں۔ قاری زبید رسول شہید رحمۃ اللہ علیہ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھے جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے۔ ان کی آواز میں اثر پذیری کی ایسی لہریں تھیں کہ جن کو سن کر واقعی لہن داؤدی کا منظر دل پہ نقش ہو جاتا ہے۔ ذہن میں جمال رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا، یوں ذہن میں جمال والد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ میرے والد صاحب کی وفات تب ہوئی جب میں 1.5 سال کا تھا، اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس عاشق رسول کا بیٹا ہوں، اس عاشق رسول سے میری نسبت ہے جو لوگوں میں حمد و ثنا کے پھول بکھیرتا رہا، اور جو میں نے لوگوں کے دلوں میں والد صاحب کے لیے محبت دیکھی اسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ والد صاحب نہایت ہی شفیق انسان اور نہایت عاجز و انکساری تھی ان میں، اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عشق نبی میں ڈوب کر حمد و ثنا بیان کرنا تھا، اور عشق رسول کا یہ علم تھا کہ آپ جب بھی نعت پڑھا کرتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آنکھیں بند کرنے سے میرے سامنے روضہ رسول آ جاتا ہے، اور اسی حمد و ثنا کے صدقے، اسی حمد و ثنا کے طفیل آپ کو عمرے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ قصیدہ بردہ شریف کو جس محبت، عقیدت اور اپنے منفرد لب و لہجے میں قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اس کی مثال ہمارے ہاں نہیں ملتی۔ بہت تھوڑے عرصے میں لوگوں کی جتنی محبتیں قاری صاحب کے حصے میں آئیں، اس کی بھی مثال ہمارے سامنے اور کوئی نہیں ہے۔ قاری زبید رسول ایک عظیم انسان، منفرد نعت خوان، مثالی دوست، فرما بردار بیٹے، ذمہ دار شوہر اور باپ تھے۔ آپ ادب اور خلوص کے خمیر میں گوندے ہوئے تھے۔ قاری زبید رسول کی نعت خوانی میں سب سے بنیادی بات قاری زبید رسول کا پڑھنے کا انداز تھا۔ جب وہ نعت پڑھنے کے لیے
مائک پر تشریف لاتے تو آنکھیں بند کر لیتے، دونوں ہاتھ باندھ لیتے اور درود پاک کا ورد شروع کرتے اور عوام کو درود پاک پڑھاتے، تو ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ایسے اشعار شامل کرتے جو درود پاک سے متعلق ہی تھے۔ اور جب درود پاک کے اس ورد کے دوران وہ یہ شعر پڑھتے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، تو محفل پر ایک ایسی وجد آفری کیفیت طاری ہوتی اور اتنی گونج پڑ جاتی محفل میں درود کی کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی ہو۔ جناب قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ محفل میں جب آنکھوں کو بند کر کے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی سعادت حاصل کرتے تو سننے والوں کے دلوں پر ان کی آواز ایسا اثر کرتی کہ یہ اثر آنکھوں کے ذریعے اشک بن کر رواں ہو جاتا اور پوری محفل پہ ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو مقبول عام کرنے میں حضرت قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کا بہت حصہ شامل ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ جس خوبصورت لحن سے اور جس خوبصورت حسن ادائیگی سے قاری زبید رسول نے یہ نعت پڑھی، وہ ہمارے لیے آج بھی نعت خوانی کے ادب میں ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا۔ زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں
سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا جہان رنگ و بو کی وسعتوں کا رازداں تو ہے جہان رنگ و بو کی وسعتوں کا نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں